ویسے تو میری ساری زندگی ہی لوگوں سے ان کی زندگی کے قصے اور کہانیاں سنتے گزری ہے، مگر جو قصہ مجھے کبھی نہ بھول پائے گا وہ ایک ایسے شخص کا ہے جو میرے پاس بہت ہی دل شکستہ اور دل گرفتہ آیا۔ کہنے لگا میری گھریلو زندگی برباد ہو گئی ہے، نہ پہلی بیوی سے بن پائی اور نہ اب دوسری بیوی سے نباہ ہو رہا ہے۔ میرے بچے میرا احترام نہیں کرتے، گھر میں میری کوئی قدر نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو بالکل ایسے ہی کھو چکا ہوں جیسے میرے سارے کاروباری پروجیکٹس گھاٹوں کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں۔ لگتا ہے کہ اب اس دنیا کا ہر دروازہ میرے منہ پر بند ہوتا جا رہا ہے۔ زندگی کی اب کوئی ایسی راہ باقی نہیں رہی جو میرے لیے کھلی رہ گئی ہو۔ میں نے اس سے کئی سوالات کرنا چاہے تاکہ پتہ چلا سکوں کہ اس کی ان تمام ناکامیوں کے پیچھے کیا اسباب ہے، مگر اس شخص پر انتہائی مایوسی طاری تھی۔ وہ میری کسی بات کا سیدھا جواب ہی نہیں دے پا رہا تھا۔ اچانک اس نے میری باتوں کو کاٹتے ہوئے خود ہی کہا کہ میں آپ کا وقت بچانا چاہتا ہوں اور مختصراً بتا دیتا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میری ان ساری ناکامیوں کا سبب میری ماں کی بد دعائیں ہیں۔ میں ہمیشہ اس کی ہر بات کو ٹالتا ٹھکراتا اور نافرمانی کیا کرتا تھا۔ اس کا احترام تو بالکل ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ کبھی کبھی اس پر ہاتھ بھی اٹھاتا تھا۔ بیوی کو ہمیشہ ماں پر ترجیح دیتا تھا۔ میری ماں کو ویسے ہی چپ لگی ہوئی تھی، مگر میں جب بھی گھر آتا تو ایسا لگتا جیسے وہ زیر لب کچھ بڑبڑا رہی ہو۔ اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس کا بڑبڑانا دراصل مجھے بد دعا دینا ہوتا تھا۔ بس جان لیجئے کہ میری ساری مشکلات کا واحد سبب بس یہی ہے۔ میں نے کہا بات تو تیری بالکل ٹھیک ہے کہ وہ واحد گناہ جس کی سزا دینے کی جلدی اسی دنیا میں ہی کی جاتی ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ میں تو بس یہ کہتا ہوں کہ فوراً جا کر اپنی ماں سے معافی مانگ لو۔ بس ایک بار اس کے پاؤں پڑو گے اور اس کے سر پر پیار کرو گے تو اس نے تیری ساری کوتاہیاں بھول کر تجھے گلے لگا لینا ہے۔ میری یہ باتیں سن کر اس شخص کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ روتے ہوئے کہنے لگا اب یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ تو مر چکی ہے۔ میری سب سے بڑی بد نصیبی یہی رہی ہے کہ میں نے اس کے جنازے میں شرکت کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ موقع کی مناسبت سے اب آپ کو اپنے ایک عزیز دوست کا قصہ سناتا چلو۔ یہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کا ایک بہت ہی چھوٹا سا کاروبار تھا، مگر صاف ستھرا گھر، راضی بازی گھر والی اور اسکول پڑھتے پیارے سے بچے۔ میں نے ایک بار اس کی خوشیوں کا راز اور اس کے کامیابی کے اسباب پوچھے تو کہنے لگا یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میں جب بھی میری ماں حیات تھی اس کے گھر جاتا اور جاتے ہی اپنی ماں کے سر پر بوسہ دیتا۔ وہ مجھے دعا دیتی کہ اللہ تیرے سر کو ہمیشہ بلند رکھے۔ بس یہی سبب ہے کہ میں اس دعا کے طفیل آج برکتوں کے میلے میں گھرا رہتا ہوں۔ میں ایک ایسے کاروباری شخص کو بھی جانتا ہوں جو اس دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ اس نے ایک دن خود مجھے بتایا تھا کہ میری ساری ترقی اور مال و دولت کے پیچھے میرے والدین کی محبت و عقیدت، ان کی رضا اور دعائیں ہیں۔ یہ قصے ایسے ہیں جنہیں میں کبھی بھی نہیں بھلا پاتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی والدین کی ان کی اولاد کے ساتھ ناراضگی اور ان کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات اور بد دعاؤں کا بھی مشاہدہ کیا ہے۔ جیسے ایک بار میں جہاز کے سفر پر تھا، مجھ سے چند نشستوں کے فاصلے پر بیٹھی ایک ماں اپنے ایک ایسے بچے کو کوسنے دے رہی تھی جس کی عمر بمشکل 4 سال بھی نہیں تھی۔ اس کے کوسنے اس نوعیت کے تھے کہ میرا دل ڈوبنے لگا۔ مجھے لگا کہ آج تو یہ جہاز گرے ہی گرے۔ میں بھاگ کر اس ماں کے پاس گیا اور اسے انتہائی شفقت سے سمجھاتے ہوئے کہا بہن یہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ کیا تجھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول مبارک یاد نہیں کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں؟ مظلوم کی بد دعا، مسافر کی دعا اور والد کی دعا اولاد کے حق میں۔ بس یہ بات تو طے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بارے میں واضح موقف موجود ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ خیر کی دعائیں دیں، نہ کہ ان کی بربادی اور برائی کے درپیش رہیں۔ ایک اور حدیث مبارک کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اپنی ذات پر اور اپنی اولاد پر اور اپنے مال پر بد دعا مت کرو۔ اللہ کی طرف سے ایسی گھڑی نہ آ جائے جس پر کسی نوازش کا سوال ہو اور تمہارے حق میں قبول ہو جائے۔ والدین کے لیے اپنے غصے پر قابو رکھنا اور خاص طور پر غصے کے دوران اپنے الفاظ پر قابو رکھنا بہت ضروری چیز ہے۔
हो सकता है कि ऐसे लम्हात में उनके मुंह से निकले अल्फाज उनकी औलाद की जिंदगियों को बर्बाद कर दें। कुवैत में चंद किस्से बहुत मशहूर हैं और हर जुबान पर ज़द-ए-आम रहते हैं। इनमें से एक किस्सा ये भी है कि एक माँ अपने बेटे पर नाराज हुई और हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके कहा, जा तुझे अल्लाह कभी भी बेटा ना दे। अल्लाह पाक का करना ऐसा हुआ कि यके बाद दीगरे 6 बेटियां पैदा हुई और वो बेटे के रिस्क से हमेशा महरूम रहा। औलाद से गुस्से के वक्त बद्दुआओं और कोसने के भी कई मुतबादिल हैं। हम उनके लिए यूं कह दिया करें, ऐ अल्लाह मेरे इन बच्चों को हिदायत दे दे, उनको मेरी आंखों की ठंडक और राहत बना दे, मेरी मदद फरमा कि मैं इनकी अच्छी और बेहतर तरबियत कर सकूं, इनको इज्जतदार बना, इनका अखलाक अच्छा बना दे, इनको नेक और सालेह दोस्तों की सोहबत अता फरमा, इनको कुरान का हाफिज बना दे, इनको बुरी सोहबत से महफूज रखियो, इनके सीनों को खोल दे, इनके सारे कामों को आसान बना दे, इनको हिदायत दिए रखना, शैतान के मकरो फरेब से पनाह में रखना। या अल्लाह मेरे बच्चों को मोमिनीन, सालिहीन, ताबाइन, तबा ताबाइन और आबिदीन में से बना दे, इन्हें अपने दीन का खिदमत गुजार बना दे। ऐ अल्लाह इनका अखलाक अच्छा हो, इनकी इबादत मकबूल हो, इनकी जिंदगी खुशियों से भरपूर हो, इन पर हलाल रिस्क की फरावानी हो, हराम से महफूज रहे, तेरे सिवा किसी के मोहताज न हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैंने एक बार एक माँ को ऐसी खूबसूरत दुआ करते हुए सुना। कह रही थी, ऐ मेरे अल्लाह मेरे बच्चों को ऐसा बना दे कि इनमें सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न झलकता हो, लुकमान जैसी दानाई हो, सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र हो और हमारे प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अखलाक पाया जाता हो। मैंने तफसीर इब्ने कसीर में यह भी पढ़ा है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों पर अपने लुत्फ और तहम्मुल को बयान करते हुए फरमाते हैं कि वो इनकी वो बद्दुआएं जो उन्होंने ऐसे वक्त में अपने आप पर की हो या अपने माल मवेशी पर या अपनी आल औलाद पर, जबकि वो पुरंगदा जहन और गुस्से की हालत में हो और उनका दिली मकसद ऐसी ईजा और नुकसान मकसूद नहीं था, कबूल नहीं फरमाता। अल्लाह तबारक व ताला वो दुआएं या बद्दुआएं कबूल फरमाते हैं जो उनकी रजा और सुकून की हालत में मांगी हो। ये अल्लाह पाक का अपने बंदों पर बहुत ही लुत्फ और एहसान है। ये बातें मंदरजा झेल आयात मुबारका की तफसील से ली गई हैं। अगर कहें अल्लाह लोगों के साथ बुरा मामला करने में भी उतनी ही जल्दी करता है जितनी वो दुनिया की भलाई मांगने में जल्दी करते हैं, तो उनकी मोहलत अमल कभी की खत्म कर दी गई होती। मगर हमारा ये तरीका नहीं है, इसीलिए हम उन लोगों को जो हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते, उनकी सरकशी में भटकने के लिए छूट देते हैं। सूरह यूनुस। अल्लाह पाक हमारी औलाद की बेहतरी फरमाए और हमें इस फरीजे से सुबुकदोश होने में मदद फरमा दे। आमीन। जिन लोगों की माएँ जिंदा है, अल्लाह से दुआ है कि उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दे और जिनकी माएँ इस दुनिया फानी से चली गई हैं, उनकी कब्र की मंजिल आसान फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।